بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 3-4 خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک ہے چائنا سے متعلق، چائنا میں مسلمانوں کی حالت زار، اور اس پہ فرسٹ ٹائم چائنا نے رد عمل دیا ہے، کیونکہ امریکہ مسلسل سنکیانگ میں ایغور مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی تھیں وہ مسئلہ اٹھا رہا تھا۔ تو چین کی طرف سے پہلی دفعہ بتایا گیا ہے کہ چین میں مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، اور ایغور کے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ مسلمانوں کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے۔ یہ چین کی طرف سے فرسٹ ٹائم امریکہ کو اور دنیا کو جواب دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 خبر جو ہے وہ ہے گدھے کا گوشت۔ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ گدھے غائب ہوتے جا رہے ہیں، گدھے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا گوشت جو ہے وہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے، اور اس کو بڑے مزے سے کھایا جا رہا ہے۔ اور کیوں کھایا جا رہا ہے یہ بھی، اور نمبر 1 یہی نہیں صرف گدھے کا گوشت بلکہ گدھی کا دودھ بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور وہ بھی پیا جا رہا ہے، لیکن اللیگلی، ناجائز طور پہ، قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر ابتدا کرتے ہیں امریکہ اور سعودی عرب۔ سعودی عرب مسلسل زیر عتاب ہے، اور جب سے بائیڈن آئے ہیں تب سے لے کے اب تک سعودی عرب کی طرف کوئی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں گئی واشنگٹن سے۔ اور MBS کے خلاف، کراؤن پرنس، ان کے خلاف ایک مقدمہ تو پہلے ہی چل رہا ہے، اور وہ مقدمہ بھی ہے اقدام قتل کا اور انسانی حقوق سے متعلق، اور وہ امریکہ کی عدالت میں چل رہا ہے، اور جو کہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا از خود ایک اقدام ہے۔ اس کی وجہ سے MBS کو اپنا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا۔ اب سعودی عرب پہ ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے امریکہ میں، اور یہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، لیکن اب سعودی عرب پہ باقاعدہ طور پہ 3 امریکی فوجیوں کے قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے امریکہ میں۔ اس کا ہوا یہ کہ فلوریڈا بحری اڈے پر یہ حملہ ہوا تھا، جس میں امریکی فوجیوں پہ فائرنگ کی گئی، اور ایک سعودی نے کی تھی، جس کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اب وہ متاثرہ خاندان جو ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں، بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے، لیکن اب وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ معاملہ ہے 2019 فلوریڈا کے بحری اڈے پر ایک سعودی آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے یہ کام کیا۔ 13 افراد زخمی ہو گئے تھے، 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور تینوں امریکی فوجی تھے۔ تو فلوریڈا کے بحری اڈے پر سن 2019 میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں متاثرین پہنچے ہیں، اور سعودی عرب کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ سعودی جو شہری تھا، جو بندوق بردار شہری تھا، وہ انتہا پسند تھا، دہشت گرد تھا، اور یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بہت ہی شدت پسند خیالات کا حامل تھا، اور ان سب باتوں کا سعودی حکومت کو علم تھا۔ اور سعودی، ان کا نام ہے محمد سعید الشامرانی، سعودی حکومت کو اس نوجوان کے بارے میں، انتہا پسندی کے بارے میں پہلے سے علم تھا، لیکن انہوں نے امریکی حکام کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا، اور اس سعودی شہری کا تعلق القاعدہ سے تھا، یا القاعدہ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ ہدایات لے رہا تھا۔ پھر اپنے اس منصوبے سے اس نے اپنے دیگر سعودی شہریوں کو انفارم بھی کیا تھا، اور انہوں نے بھی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی فوجیوں کے لیے تربیتی ادارہ ایک تھا جی، نیول ایئر اسٹیشن پینساکولا پر 6 دسمبر 2019 کو ہوا بازی کے شعبے میں زیر تربیت یہ سعودی شہری نے یہ کام دکھایا تھا۔ 3 امریکی سیلرز اور 13 دیگر افراد زخمی۔ حملہ آور رائل سعودی ایئر فورس کا فلائٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کی شناخت محمد سعید الشامرانی، میں نے آپ کو بتا دیا، ہوئی تھی، اور جوابی کارروائی میں وہ بھی مارا گیا تھا۔ تفتیش ہوئی، تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے
اس میں یہ تھا کہ اس نے یہ منصوبہ بندی ایک طویل عرصے کی پلاننگ کے بعد کی تھی. وہ جہادی نظریات کا تھا، خفیہ فون کے ذریعے القاعدہ کے ساتھ رابطے میں تھا. پھر وفاقی عدالت میں یہ مقدمہ درج ہوا اور دلیل یہ دی گئی مقدمہ درج کروانے کے لیے کہ سعودی حکومت اس لیے ذمہ دار ہے کہ اس نے اس بارے میں انفارم نہیں کیا امریکہ کو تاکہ وہ اس پہ نظر رکھتے. پھر رائل سعودی ایئر فورس اپنی سروس میں دوران الشامرانی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے جو تھے خیالات وہ امریکہ مخالف تھے، یہودی مخالف تھے اور عیسائی مخالف تھے. اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سعودی ایئر فورس نے اس کو امریکہ میں بھیجا اور امریکہ میں اس نے یہ حملہ کیا اور حملہ کر کے جو نقصان پہنچایا میں آپ کو بتا چکا ہوں. لہٰذا سعودی حکومت وہ کہتے ہیں برابر کی ذمہ دار ہے اور سعودی عرب جو ہے بطور حکومت بطور ریاست وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. اب اس یہ بظاہر تو ظاہر ہے اس میں کوئی یہ تو نہیں ہونا کہ کنگ سلمان یا MBS گرفتار ہو جائیں گے، لیکن سعودی عرب بطور ریاست اور سعودی حکومت یہ بھی انڈر پریشر آئے گی اور ان سے کچھ معاملات طے کیے جائیں گے اور نہیں تو مالی نقصان تو ہوگا ہی اور بدنامی بھی اور ان کو سائیکولوجیکلی بھی انڈر پریشر رکھا جائے گا. حملے کے ایک ماہ بعد کہتے ہیں سابق اٹارنی جنرل نے اعلان کیا تھا کہ 21 زیر تربیت سعودی شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس وقت کی بات ہے تو سعودی شہریوں کو دیگر کو واپس بھیجا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر جہاد حامی اور امریکہ مخالف جذبات کے بھی پائے جاتے تھے. تو اب جو بائیڈن اور یہ معاملہ کیا ہے بھلا؟ معاملہ یہ ہے کہ پہلے ٹرمپ انتظامیہ تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے، ان کے تعلقات بہت اچھے تھے سعودی عرب کے ساتھ اور ون ونڈو شاپنگ ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے یہ مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے طرف سے گرین سگنل موصول ہونے کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں سعودی عرب پہ. دوسری جانب جو دوسری خبر ہے چائنا سنکیونگ کے حوالے سے چائنا نے پہلی دفعہ رد عمل دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا میں مسلمان مکمل طور پہ مذہبی طور پہ آزاد ہیں اور انہیں لیبر کے حقوق حاصل ہیں اور انہوں نے اس بارے میں اقوام متحدہ کے لیے سنکیونگ کا دروازہ بھی انہوں نے کہا کھلا ہے، وہ آئیں آ کے وزٹ کریں. اور مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام بھی چائنا نے مسترد کر دیا. اور یہ بتا دوں کہ سنکیونگ کا صوبہ جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان سے ملحق صوبہ ہے. بائی روڈ اگر آپ جائیں، میرا اتفاق ہوا ہے جانے کا، تو کاشگر سنکیونگ یہ پورے کا پورا بائی روڈ جیسے ہی آپ خنجراب سے آگے جاتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے آپ کا سست پوسٹ ہے، آخری چیک پوسٹ پاکستان کی سائڈ سے، آگے پھر چائنا شروع ہو جاتا ہے. تو بائی روڈ تو اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم نے بھی سنکیونگ کا وزٹ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں اس اعتبار کی تو نہیں ہیں جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسے کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان انجوائے کرتے ہیں. لیکن اب ان کے اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مسجد جو ہم نے اس وقت ہم نے دیکھی تھی مسجد، تو مسجد کو بھی ایک کلچرل پلیس کے طور پہ زیادہ ان کی پہچان تھی. یہ کلچرل پلیس ہے اور اس طریقے سے کہ ایک مذہبی جو پلیس ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو کلچرل پلیس کا درجہ دیا ہوا تھا، ثقافتی مرکز مسلمانوں کا آپ یوں کہہ لیں. تو یہ آیا ہے اور کیونکہ امریکہ خاص طور پہ مسلسل یہ معاملہ اٹھاتا رہتا ہے اور اس کے خلاف اب آواز آئی ہے اور چائنا نے کہا کہ یہ جو کیمپ ہے پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتے ہیں اور انتہا پسندی کے خلاف مؤثر ہیں. انڈائریکٹلی کچھ باتیں مانی بھی جا رہی ہیں چائنا کی طرف سے کہ ہم
کیمپ موجود ہیں، لیکن وہ کوئی بیگار کیمپ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے ان مسلمانوں کی، تاکہ وہ پیشہ ورانہ بنے اور کیا کہنا چاہیے انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے۔ پھر اسی طریقے سے انسانی حقوق کونسل کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ قانون کے مطابق انسداد دہشت گردی کے اقدامات کر رہے ہیں۔ چائنا نے مزید یہ کہا، چینی وزیر نے، کہ سنکیونگ میں 24,000 مساجد ہیں جہاں تمام نسلی گروہوں کے افراد کو لیبر قوانین کے مطابق حقوق حاصل ہیں۔ اب یہاں غور کیجیے کہ لیبر قوانین ہیں، مذہبی قوانین نہیں ہیں، اور سنکیونگ میں کبھی بھی نسل کشی، جبری مشقت یا مذہبی جبر نہیں ہوا، یہ بھی چین کا موقف ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز الزامات لا علمی اور تعصب کی بنا پر من گھڑت اور یہ محض بدنیتی پر مبنی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے برطانوی سیکرٹری یعنی کہ برطانوی وزیر خارجہ راب جو ہیں، انہوں نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا ایغور کے مسلمانوں کا۔ پھر یورپین کنٹریز بھی اس بارے میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ یعنی کہ واشنگٹن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے اور کھل کے بات کی ہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ ایغور کے مسلمانوں کو ووکیشنل ایجوکیشنل سینٹرز بھیجنے کا اعتراف کیا گیا تھا، جس کا مقصد بھی انہیں ہنر مند بنانا تھا، ہنر سکھانا تھا، تاکہ یہ پرتشدد واقعات کے بعد جنم لینے والی جو علیحدگی پسندی کی لہر تھی اسے دور کیا جا سکے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب افغان جہاد چل رہا تھا رشیا کے زمانے میں، اس وقت سنکیونگ میں بھی یہ لہر چلی تھی ادھر بھی ایک، لیکن اس میں پھر قابو پا لیا گیا تھا اور وہاں پہ سچویشن کو نارملائز کیا گیا تھا۔ یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب مسلمانوں کو کیمپوں میں تو رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ ہم ان کو ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، قومی دھارے میں لا رہے ہیں، مین سٹریم میں لا رہے ہیں، تاکہ وہ مفید شہری بن سکیں۔ لیکن مسلمانوں کی نسل کشی کے اعتبار سے باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے الزامات مسترد کر دیے ہوئے۔ اور چین کے وزیر خارجہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ بائیڈن انتظامیہ بھی چائنا کے خلاف ایک کیس ہیومن رائٹس کے معاملے پہ، انسانی حقوق، مذہبی حقوق کے معاملے پہ ایک کیس تیار کر رہی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو واشنگٹن کو کشمیر، مقبوضہ کشمیر نظر نہیں آتا، واشنگٹن کو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ 2 سال پہلے امریکہ میں موجود تھے، انڈیا میں موجود تھے، اور انڈیا کے قومی دن 26 جنوری کو وہاں پہ تھے، جبکہ پورے انڈیا میں آگ لگی ہوئی تھی۔ دلی میں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، املاک کو جلایا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا۔ خیر، یہ ایک دوگلا معیار ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین، اسی طریقے سے شام، لیبیا، عراق، سب تو سیاسی مفادات کے سودے ہیں، اور ایغور کے مسلمان ان کو نظر آتے ہیں، باقی دنیا میں جو کچھ وہ خود مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، امریکہ اس کا پارٹ ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو خیر، یہ ایک فائدے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر آخری خبر وہ ہے کہ گدھے کا گوشت بھی بے دریغ کھایا جا رہا ہے، دودھ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو یہ بتا دوں کہ گدھے کے گوشت سے پکے ہوئے کھانے بہت مقبول ہو رہے ہیں، مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں مختلف صوبوں میں گدھے کی قلت کا خطرہ موجود ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ گدھے کی کھالیں جو ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ کیا کہنا چاہیے ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہو کہاں رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ملکی قوانین کے مطابق مکمل طور پہ گدھے کے گوشت پہ پابندی ہے، اور گدھے کا گوشت نہیں، لیکن گدھے دھڑا دھڑ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور ان کو گوشت ان کا مارکیٹوں میں دستیاب ہے۔ یہ ہے جی بھارتی
ریاست ہیں، بھارتی میڈیا نے یہ خبریں دی ہیں، اور بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے متعدد اضلاع میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مغربی گوڑواری، کرشنا، گنٹر سمیت مختلف علاقوں میں گدھے کو ذبح کیا جا رہا ہے اور گوشت استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم سرکاری طور پہ اس کی ممانعت ہے، قانون مکمل طور پہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ صرف یہ بلکہ گدھی کے دودھ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جرائم پیشہ لوگ اور پرکشش منافع بھی کمایا جا رہا ہے۔ جرائم پیشہ گروپ اس میں ملوث ہیں اور اس کاروبار میں اب چاندی ہو رہی ہے، کھالوں سے خوب منافع کمایا جا رہا ہے۔ تو یہ وبا انڈیا میں بھی پہنچ چکی ہے۔ راجستھان، اتر پردیش، تامل ناڈو سمیت دیگر بھارتی ریاستوں سے گدھے منگوائے جا رہے ہیں ان ریاستوں میں، اور جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں بھی میدان میں نکل چکی ہیں۔ اب ایک کام وہ ہے شیطانیت، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو گدھے کا گوشت اور گدھی کا دودھ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور اسی طاقت کے چکر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں بھی یہ موجود ہے یہ کام، لیکن پاکستان میں گدھے کا گوشت گدھے کا نام کر کے نہیں بیچا جاتا، بلکہ گدھے کا گوشت بیف کی صورت میں آتا ہے اور بیف کے آئٹم میں وہ بیچا جاتا ہے۔ اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں 3 سال سے یہ کویسچن ہو رہا ہے، تو ہر سال جو گدھے کی کھالیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اب گدھے کی کھال کے جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے سالانہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی سالانہ 1 لاکھ سے زیادہ گدھے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کھالیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو کھالیں تو ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کا گوشت کدھر جاتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پکڑا بھی گیا ہے، اور خاص طور پہ بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ یہ بآسانی گوشت اس کا فروخت ہوتا ہے۔ اس کی کھال بھی چونکہ کافی مہنگی ہے، کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔